کرناٹک ہائی کورٹ نے حجاب کے سلسلے میں ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ حجاب اسلام کا حصہ نہیں ہے اور طالبات کو اسکول و کالجوں میں جو قانون ہے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اس بات کا خلاصہ ہو چکا ہے کہ طالبات اب حجاب پہن کر اسکول یا کالج نہیں جا سکتی۔ البتہ اس فیصلے پر غور کرنے کی اہم یہ ضرورت ہے کہ حجاب پہن کر کالج کو جانے سے منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ حجاب پہن کر کلاس روم میں داخلہ لینے سے منع کیا گیا ہے۔ جبکہ کرناٹک ہائی کورٹ نے اپنے ایک آرڈر میں یہ بھی کہا ہے کہ طالبات کو حجاب کو نکال کر رکھنے اور حجاب پہن کر یا برقع پہن کر گھر آنے یا جانے سے ایک خصوصی انتظام کیا جائے جسے ویٹنگ روم کہا جائے گا۔ اس کے لیے تمام کالجوں کو احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ایک طرف جہاں حجاب طالبات کے لیے اہم ہے، وہیں تعلیم بھی اہم جز ہے۔ تعلیم کے بغیر یوں تو زندگی بیکار ہے، اس لیے طالبات کو چاہیے کہ وہ اس وقت تعلیم پر توجہ دے۔ حالانکہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے حجاب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ ہی کوئی پردہ رکاوٹ ہے، مگر اس کے لیے کئی متبادل وسائل استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ طالبات حجاب کو بنیاد بنا کر اپنی تعلیم کو روکیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ حجاب، برقع یا پردہ یہ تینوں اسلام کے ہی جز ہیں اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تعلیم جو ہے بے حد ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم میں سب سے پہلی آیت تعلیم حاصل کرنے کی ہے، نہ کہ حجاب پہننے کی۔ اس بات سے ہم یہ بات نہیں کہنا چاہتے کہ آپ تعلیم کا حاصل کرنے کے لیے حجاب کو مسترد کریں، یا پھر یہ بھی نہیں کہنا چاہیں گے کہ حجاب کو وہ چھوڑ کر آپ تعلیم حاصل کریں۔ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں جس طرح کی سہولت ہے اس طرح کی سے تعلیم حاصل کیا جائے۔ اسلام نے مسلمانوں پر اب دین کو سختی سے نافذ نہیں کیا ہے، بلکہ موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اسلامی تعلیمات کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صلح حدیبیہ جو اسلام کا ایک اہم واقعہ ہے، وہ بھی اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ جب سامنے والے کٹر ہوں اس وقت ہمیں حکمت سے کام کرنا چاہیے۔ اس لحاظ سے مسلم طالبات کو چاہیے کہ وہ اسلامی تعلیمات کو باریکی سے سمجھیں اور کس طرح سے اور کہاں کس طرح سے تعلیمات پر عمل کیا جائے اس پر غور کریں۔ اگر حجاب کو بنیاد بنا کر آپ تعلیم سے ہٹ جاتے ہیں تو یقیناً آنے والی نسلیں بہت ہی بدتر ہوگی۔ یقیناً اگر آپ تعلیم چھوڑ دیتے ہیں اور تعلیم سے رابطہ توڑ لیتے ہیں تو اس سے آپ کا نقصان تو ہوگا ہی، ساتھ ہی ساتھ حریف جماعتوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ خود وہ چاہتے ہیں کہ مسلم طلبہ اور طالبات تعلیم سے دور ہوتے جائیں اور اسی کے لیے وہ مختلف طرح کی سازشیں بنتے رہتے ہیں۔ ہم آخر میں طالبات اور طلباء کو اس بات کی بھی اپیل کرنا چاہیں گے کہ وہ تنظیموں اور آرگنائزیشنز کے دباؤ میں نہ آئیں، بلکہ اپنے ماں باپ، اپنے مستقبل اور اپنے دین اور قوم کے لیے تعلیم کو جاری رکھیں، کیونکہ تنظیمیں وہ ادارے وقتی اور جزوی طور پر آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں، پوری طرح سے زندگی میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ اس لیے ہم روزنامہ آج کا انقلاب اور انقلاب ٹی وی کی طرف سے اپیل کرنا چاہیں گے کہ آپ تعلیم کو جاری رکھیں، بھلے اس میں کچھ رکاوٹیں آئے ہوں، لیکن یہ تمام چیزیں وقتی طور پر ہوتی ہیں، ایک نہ ایک دن سچائی کی جیت ہوگی۔ کیمرہ پرسن آفتاب کے ساتھ انقلاب نیوز، مدثر احمد، شموگا۔